بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 14۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ترمذی میں مصنف کا منہج، خصوصیات، فقہا کے مذاہب کی تفصیل۔ مقدمہ چل رہا تھا، مقدمے میں ہم نے علم الحدیث سے متعلق امور اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کے تعارف سے متعلق امور ذکر کیے۔ پچھلے سبق سے ہم نے سنن ترمذی کے تعارف سے متعلق امور ذکر کرنے شروع کیے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ترمذی شریف کے نام اور مصنف کی طرف کتاب کی نسبت اور کتاب میں مصنف کا منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اور کتاب کا موضوع کیا ہے، اس سے متعلق باتیں ذکر کی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم منہج سے متعلق کچھ باتیں ہم مختصر ذکر کرتے ہیں۔ پیچھے جو باتیں ذکر کی تھی اس کی روشنی میں ہم اگر کتاب کا منہج بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترمذی شریف میں مصنف کا منہج یہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا، چنانچہ سب سے پہلے ابواب طہارت ذکر کیے، پھر اس کے بعد نماز اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو مناقب ہے اس پر کتاب کو ختم کیا۔ دوسرے نمبر پر حدیث پر حکم لگایا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اکثر حدیث میں جو علل ہے اور خفیہ ضعف کی باتیں ہیں اس کو واضح کیا۔ تیسرے نمبر پر علل کا ذکر کیا اور اس پر اعتراضات کیے، اس پر رد کیا، اور راویوں کے حوال ذکر کیے، ان کے منازل ذکر کیے، جرح و تعدیل میں وہ کس درجے کے ہیں وہ ذکر کیا۔ چوتھے نمبر پر بعض حدیث کے بعد پھر اس پر تعلیق یا اس پہ شرح بھی ذکر کی ہے، اور اس حدیث سے جو حکم مستفاد ہوتا ہے اہل علم کے نزدیک اس کو واضح کیا، اور اگر اس باب سے متعلق کچھ دیگر حدیث بھی ہے جو اس کے ہم معنی ہے تو اس کی طرف بھی وفی الباب کے ذریعے سے اشارہ کیا، اور پھر ان میں صحابہ کرام کے نام بھی ذکر کیے۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب احادیث کی تخریج کی کتاب بھی ہے۔ کسی احادیث کی تخریج میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس کس سے مروی ہے، تو یہ گویا امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب احادیث کی تخریج کی کتاب بھی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ جعفر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب تخریج میں الرسالۃ المستطرفہ میں علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے جو کتابیں لکھی گئی اس کا ذکر کیا ہے، تو ان کتابوں کے ذکر میں کہ جو تخریج حدیث پر لکھی گئی ہے اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب کو بھی شمار کیا ہے۔ لکھا ہے الحدیث التی یشیر الیہا الترمذی فی کل باب۔ پانچویں نمبر پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں ان احادیث کے جمع کرنے کا ارادہ کیا جس پر کسی نہ کسی فقیہ نے عمل کیا ہے، چاہے سب نے عمل کیا ہو یا اکثر نے عمل کیا ہو یا کچھ نے عمل کیا ہو، لیکن اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں جو العلل کے نام سے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں جمیع ما فی ھذا الکتاب من الحدیث فهو معمول به وقد اخذ به بعض اہل العلم۔ میں نے اس کتاب میں جتنے بھی حدیث ذکر کیے وہ سب معمول بھی ہے، سب پر عمل ہے، بعض اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے سوائے دو حدیثوں کے۔ ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر بالمدینہ والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر ولا مطر۔ اس حدیث پر کسی فقیہ نے عمل نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر کو اکٹھے کیا اور مغرب و عشاء کو اکٹھے کیا، نہ وہ خوف کی وجہ سے تھا، نہ سفر کی وجہ سے تھا، نہ بارش کی وجہ سے تھا۔ ایک یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر
شراب پینے والا شراب پیے تو اس کو کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی مرتبہ پی ہوئی ہے تو اس کو قتل کرو. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 2 حدیثوں کی علتوں کو بیان کیا ہے کتاب میں. اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں العلل جامع صغیر جامع کبیر کے آخر میں جو ہے جلد 5 صفحہ نمبر 5 پر ہے. اس پر بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ان 2 حدیثوں پر بھی یہ حدیث بھی معمول بھی ہی ہے. اگر اس کی اس طرح تعویل کی جائے تو اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اور فقہاء حنفیہ نے اس پر عمل کیا ہے. یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، تو اس کو جمع سوری پر عمل محمول کرتے ہیں کہ صورتاً جمع ہو، یعنی ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھ لیا جائے اور دوسری نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لیا جائے. ظہر اور عصر میں ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت جیسے ختم ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح عشاء مغرب اور عشاء میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ایک کو آخر وقت میں پڑھ لیا اور دوسرے کو شروع وقت میں پڑھ لیا، تو اس حدیث پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ اگر کوئی شراب پینے والا چوتھی مرتبہ بھی شراب پیے تو اس کو قتل کرو، تو اس قتل کو سیاستاً قتل پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس کو قتل بھی کر دے اگر مناسب سمجھے. ترمذی شریف کی میں مصنف کا منہج 6 نمبر کی بات یہ کہ جامع کبیر میں مشہور فقہا کے آراء آ گئے ہیں. تو اس طرح اس کتاب میں اس سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ سے پہلے جو بڑے بڑے فقیہ گزرے ان کے فتاوی اس میں جمع ہو گئے کہ ان کا فتویٰ کیا تھا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس فقیہ سے بھی بات نقل کی ہے اس میں یعنی سند کا بھی اہتمام کیا ہے. چنانچہ نور الدین اطہر صاحب نے اس میں اپنی کتاب ہے الامام الترمذی والموازنہ بین جامع و بین صحیحین صفحہ نمبر 348 سے لے کر 364 تک اس پر تفصیل سے بحث کی ہے. انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب نقل کیے ہیں ائمہ کے، یہ بالکل درست ہے اور یہ دلیل کے لحاظ سے تام ہے. اور جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر مذاہب کے نقل کرنے میں نقد ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قول نقل کیے جو کسی مجتہد کا قدیم قول تھا یا غیر مشہور تھا. تو بعض جگہوں میں ایسا ہوا ہے، باقی یعنی اکثر جگہوں میں انہوں نے جو مذاہب نقل کیے وہ درست ہے. انہوں نے جن علماء کرام کے فقہاء کرام کے مذاہب نقل کیے ہیں اس کی ایک فہرست ہمارے استاد جی نے مرتب کی ہے بہت محنت کے ساتھ. ہمارے استاد مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی کارنامے بہت بہترین کتاب ہے. اس میں انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جتنے علماء کرام کے مذاہب ذکر کیے ہیں ان سب کی ایک فہرست مرتب کی ہے. چنانچہ یہ فہرست آپ کے سامنے ہے. صحابہ کرام میں سے تقریباً 26 صحابہ کرام ہیں جس کا مسلک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور ان کی تعداد بھی ذکر کی ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 16 فتاوی ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 43، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 26، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے 6، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا 1، انس بن مالک کے 8، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2، جابر رضی اللہ عنہ کے 7، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے 1، رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ کا 1، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے 5، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے 11، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے 1، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے 3، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے 30، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے 32، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے 2، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے 22 فتاوی ذکر کیے ہیں. اس طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا 1، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا 1، ابو محذور رضی اللہ عنہ کا 1، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا 1، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کے مذاہب 10 ذکر کیے ہیں. تابعین میں کئی تابعین کے مسلک جو نقل کیے، قاضی شریح کے 3 فتاوی، علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا 1، جابر بن زید رضی اللہ عنہ کا 1، حضرت سعید بن مسیب کے 7 فتاوی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے 18، سعید بن جبیر کے 5، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 3،
اور اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے 2، عامر ابن شراحیل شعبی کے 6، ابو قلابہ عبداللہ بن زید کا 1، سالم بن عبداللہ کے 2، طاووس رحمۃ اللہ علیہ کے 2، قاسم بن محمد کے 2، محمد بن سیرین کے 4، حسن بصری کے 15، مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا 1، ابو جعفر محمد بن علی کا 1، حضرت عطا بن ابی رباح کے 9، نافع بن جبیر کا 1، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا 1، حماد بن ابی سلیمان کا 1، ابو بکرہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کے 3، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ربیعۃ الرائے جن کو کہا جاتا ہے ان کے 2، یحییٰ بن سعید انصاری کے 2، جعفر بن محمد صادق کا 1، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 1۔ اسی طرح تبع تابعین کے فتاوی اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے فتاوی نقل کیے ہیں، ابن ابی لیلہ کے 3 فتاوی، ابن جریج کے 1، معمر بن راشد کا 1، عبد الرحمن بن عمر اوزائی کے 22، سلام بن ابی مطیع کے 1، لیث بن سعد کا 1، امام مالک رحمۃ اللہ کے 109 فتاوی ہے۔ تو اس کو مطلب یہ امام مالک اور سفیان ثوری کے بہت زیادہ فتاوی ہیں۔ سفیان بن سعید ثوری کے 196، عمار بن عوام کا 1، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی بھی بہت زیادہ فتاوی، 129 فتاوی ہیں۔ حضرت عمرو بن ہارون کا 1، وکیع بن جراح کے 11، عبد الرحمن بن مہدی کے 4، سفیان بن عیینہ کے 6، یحییٰ بن سعید القطان کے 1، نضر بن شمیل کے 3۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے 2، عامر بن شراحیل شعبی کے 6، اور یہ گزر چکے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 315، بہت زیادہ ان کے فتاوی کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، 315۔ ابو عبد الرحمن مقری کے 2۔ پھر تبع تابعین کی طرف ہم آئے کہ جن کے فتاوی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہیں، تو عبداللہ بن زبیر حمیدی کا 1، ابو مصعب بدنی کا 1، ابو عبید القاسم بن سلام کے 2، اسحاق بن راہوے کے 342۔ تو گویا اسحاق بن راہوے کے فتاوی بھی بہت زیادہ ہے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے فتاوی بھی بہت زیادہ، 351۔ احمد بن منی کے 1، ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن کا 1۔ یہ مذاہب امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس لیے نقل کیے، ان میں سے جس مذہب پر بھی کوئی عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، اگرچہ جس امام یا اور مجتہد کا اس نے مذہب اختیار کیا ہے وہ خطا پر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی حاکم و مجتہد کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اگر درست ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو گئی پھر بھی اسے 1 اجر ملے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور اگر اس خطا پر اجر نہ ملتا تو پھر اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا اور شریعت دائمی نہ رہ سکتی۔ تو بہرحال اس فہرست سے آپ کے سامنے یہ آ گیا ہوگا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کس طرح مذاہب کے نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب جہاں حدیث کی کتاب ہے، وہاں ایک فقہاء کرام کے مسلک نقل کرنے کی بھی کتاب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب کے خصوصیات اگر دیکھ لیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب کی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ اپنی کتاب کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا، اور پھر اس میں بھی احکام شریعہ کا اکتفا نہیں کیا بلکہ مختلف فنون ضمن میں ذکر کیے، جیسے زہد، دعوات اور تفسیر، اس کا بھی حدیث بھی ذکر کیے ہیں۔ جامع کبیر کے جو تراجم ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے، سہولت اور وضوح اس میں بہت ہے۔ اس کے بنسبت اگر بخاری شریف میں دیکھ لیا، دیگر کتابوں میں دیکھ لے تو اس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ترمذی شریف کو یعنی قبولیت بھی زیادہ ملی ہے، اور درس نظامی میں اس کو طلباء کے لیے اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احکام میں مذاہب فقہاء کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے طریقے پر مجتہد تھے، کہ ان کو ایک تو احادیث بھی ان کے سامنے تھی، اور پھر فقہاء کرام کے جو اجتہادات ہیں وہ بھی ان کے سامنے تھے۔ لہٰذا پیچھے جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، تو یہ بھی دلیل ہے ان کی کہ یہ تمام مذاہب سے وہ واقف تھے، لہٰذا اپنے اجتہاد کے مطابق وہ جس کو راجح قرار دے دیتے تھے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں علوم حدیث کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، چنانچہ حدیث ذکر کیے ہیں، روایات پر کلام کیا ہے، اور حدیث باب کو جمع کیا ہے، طرق کو جمع کیا ہے، اور اکثر بیشتر ابواب میں ایک حدیث پر اکتفا کیا ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ ایک باب میں کئی حدیث ذکر کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، صرف ان میں سے چند حدیث پر اکتفا کیا، بقیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر جامع کبیر کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کئی علوم حدیث کے انواع ہے، جیسے صحیح، حسن، ضعیف، غریب، خاص طور پر حدیث حسن اس کتاب میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہے۔ 6 نمبر پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اصول حدیث کو اکٹھے بھی کیا ہے، یعنی عام طور پر بعض اصول حدیث کے جو اصطلاحات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتے تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ ان دونوں کو اکٹھے کیے، جیسے حسن صحیح، صحیح غریب، حسن غریب، صحیح حسن غریب، اور جو حکم خود بیان کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا رجال کے بارے میں کلام کہ فلاں راوی صحیح ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، ثقہ ہے، تو یہ بھی اس کتاب کی خصوصیات میں شمار کی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مکمل کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے الغلیل الصغیر، جس میں ان اپنے منہج کو ذکر کیا، اپنے اصول کو ذکر کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں نے کن باتوں کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے۔ عام طور پر متقدمین ائمہ وہ کتاب لکھتے ہیں، لیکن نہ مقدمہ ہوتا ہے، نہ اپنی کتاب کا منہج ہوتا ہے۔ بعد والے لوگ پھر وہ اپنی طرف سے ان کے جو مناہج ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم ہونے کے باوجود آنے والوں کے لیے بہت زیادہ کام آسان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پورا منہج ذکر کیا ہے کہ میں مذاہب کی نقل کرنے میں کیا خیال رکھوں گا، جب میں کسی حدیث کو حسن کہتا ہوں تو کیا مطلب ہوتا ہے، مرسل کہتا ہوں تو کیا مطلب ہے، اس طرح بہت زیادہ اہم مباحث ہے۔ اس وجہ سے ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابُهُ الصحیح احسن الکتب واکثرها فائدۃ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب سب سے اچھی کتاب ہے اور سب سے زیادہ فائدے والی ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے بھی سب سے اچھی ہے، اور تکرار بھی اس میں سے کم ہے، اور اس میں ایسی چیزیں جو دیگر کتابوں میں نہیں ہے، جیسے مذاہب کا ذکر کرنا، استدلال کے دلائل ذکر کرنا، اور انواع حدیث کا ذکر کرنا جیسے صحیح، حسن، غریب، جرح و تعدیل کا ذکر کرنا، اور آخر میں کتاب العلل ہے، اس میں بہت زیادہ فوائد ہے، اور جو اس پر مطلع ہو وہ اس کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کس قدر اہم کتاب ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے سنن ترمذی سے متعلق مصنف کا منہج، کتاب کی خصوصیات، اور پھر فقہاء کے مذاہب کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اس کتاب میں کن کن فقہاء کرام کے فتاوی ہیں اور وہ کتنی تعداد میں ہیں۔ انشاءاللہ سنن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی اس کتاب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔